معزز سامعین اکرام، محرم الحرام کی آج 12 تاریخ ہے، اور جب محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آج کے دور میں جو بہت سارے ایسے پلیٹ فارم ہیں ذرائع ابلاغ کے کہ جن پر نوجوان نسل کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں کچھ ایسی معلومات فراہم کی جاتی ہیں جو تاریخ کی کتب کے اندر تو ملتی ہیں، لیکن وہ قرآن اور حدیث کی معلومات کے بالکل خلاف ہیں، یا تاریخ کی کچھ ایسی کتب کا حوالہ دیا جاتا ہے جو قرآن کے خلاف ہے، تو یاد رکھو ایسی تاریخ کا کوئی اعتبار نہیں ہے جو قرآن کے خلاف ہو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی آپس میں محبت اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا آپس میں پیار اور خلوص، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں وحی کے ذریعے رہتی دنیا تک اپنا کلام بنا کر نازل فرما دیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں رحماء بینہم، کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی مشفقانہ، انتہائی پیار اور محبت سے رہنے والے لوگ ہیں۔ اب اگر کوئی مورخ یہ بات لکھتا ہے کہ صحابہ اکرام کے اندر محبت نہیں تھی تو اس مورخ کی تاریخ اس آیت کے خلاف ہے، لہذا وہ مورخ بھی غلط ہے اور اس کی لکھی ہوئی تاریخ بھی غلط ہے، اور اس تاریخ کو جب بندہ آگے نقل کرتا ہے وہ بندہ بھی قرآن کے خلاف بات کر رہا ہے۔ جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو ایک لفظ ہم بہت زیادہ سنتے ہیں، وہ لفظ ہے اہل بیت۔ اہل بیت عربی کا لفظ ہے، اہل بھی اور بیت بھی دونوں عربی کے لفظ ہیں۔ اب چونکہ ہم عجمی لوگ ہیں، پہلے تو اہل بیت کے معنی سے ہی واقف نہیں ہیں، پھر اس اہل بیت سے کون سے لوگ مراد ہیں، اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، اس کے بارے میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے، یہ چیزیں تو بہت بات کی رہ جاتی ہیں۔ لہذا ہمیں جو انسان بھی اہل بیت کی جو بھی تعریف کرتا ہے قبول کر لیتے ہیں، حالانکہ اہل بیت قرآن مجید نے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے، اور اہل بیت کا معنی جب ہم اپنی زبان میں کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے گھر والے، اور قرآن مجید نے اہل بیت کا لفظ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے استعمال کیا ہے۔ قرآن مجید میں اہل بیت سے صرف ازواج مطہرات ہی مراد ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ازواج مطہرات کو بہت سارے احکام سکھائے ہیں، بلکہ اگر یہ بات کھل کر کی جائے تو اللہ رب العالمین نے ازواج مطہرات کے توسط سے امت مسلمہ کو، اپنی مخلوق کو، کل کائنات کے اندر رہنے والی عورتوں کو
بہت سارے مسائل سکھائے ہیں، اور آخر میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اللہ رب العالمین یہ چاہتے ہیں کہ اے اہل بیت آپ سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما دے۔ تو یہاں جو لفظ اہل بیت استعمال ہوا ہے اس کا مصداق صرف ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن ہے۔ ایک حدیث شریف کے اندر صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی چادر مبارک کے اندر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی لیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی لیا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی لیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی لیا۔ ان سب کو لینے کے بعد بھی فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو قرآن نے اہل بیت کا لفظ جس کے لیے استعمال کیا ہے وہ ازواج مطہرات ہیں، اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر اہل بیت کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ حسن و حسین، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ جو انسان بھی اہل بیت کا تذکرہ کرتا ہے تو اگر وہ قرآن کا ماننے والا ہے، یا جو انسان بھی اہل بیت کی محبت کا ذکر کرتا ہے اور وہ قرآن کا ماننے والا ہے، تو سب سے اول جو اہل بیت سے مراد ہیں وہ ازواج مطہرات ہیں، اور ازواج مطہرات ساری کی ساری پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جنتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر جب ایک ناپاک مکھی کو بیٹھنا گوارا نہ کیا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین یہ گوارا فرما لیتے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ کوئی ایسی عورت بنے۔ اس لیے ازواج مطہرات تمام کی تمام اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ صرف ازواج مطہرات کے ساتھ ہی نہیں، تمام صحابہ اکرام کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ جو بندہ بھی، جو انسان بھی جس کو الہ العالمین نے صحابی ہونے کا، صحابیہ ہونے کا شرف بخش دیا، تو اس کے ساتھ الہ العالمین نے بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ اور یہاں پر بعض مفسرین نے الحسنہ بھلائی سے مراد جنت لکھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب لوگ ہیں، اولئک هم الراشدون، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی جماعت ایسی جماعت ہے وَقَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ رب العالمین نے ناپسند فرمایا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر کوئی کفر ہو یا کوئی فسق ہو یا والعصیان، اللہ رب العالمین کی کوئی نافرمانی موجود ہو۔ اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سارے کے سارے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ محرم الحرام کے مہینے کے اندر
بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے بارے میں کچھ ایسے الفاظ سننے کو ملتے ہیں کہ جن سے یہ تاثر ابھرتا ہے کہ ان کا آپس میں اتفاق نہیں تھا. یہ غلط بات ہے. جن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر صرف 313 کی تعداد میں جنگ بدر لڑی ہو، ان میں اختلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ جن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے غزوہ احزاب کے اندر شرکت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، ان کے درمیان آپس میں کدورت اور نفرت کیسے ہو سکتی ہے؟ جن صحابہ کرام نے غزوہ تبوک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں لڑی ہو، ان کے دل میں نفرت اور کدورت کیسے آ سکتی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی جماعت ایسی جماعت ہے کہ اللہ نے فرما دیا رحماء بینہم، کہ تمام صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دل ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو صحابہ کرام کے ایک ایک عمل سے دوسرے صحابی کے لیے محبت کے جذبات ٹپکتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ ہیں. ایک دفعہ وہ جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ حسنین کریمین میں سے کوئی ایک بچہ کھیل رہا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اٹھا لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ موجود تھے. ایک اور واقعہ کتب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ منبر رسول پہ بیٹھے ہوئے تھے، بات کر رہے تھے تو حسنین کریمین میں سے ایک بچہ آتا ہے اور جب آ کر دیکھتا ہے کہ آج میرے نانا کے منبر پر کوئی اور آدمی بیٹھا ہوا ہے، تو بچے تو دل کے سچے ہوتے ہیں، صحابہ کرام تو بڑے بھی دل کے سچے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ آپ میرے بابا کے منبر پر کیسے بیٹھ گئے؟ یہ تو میرے بابا کا منبر ہے، یہ تو میرے نانا کا منبر ہے، اس پہ تو میں نے اپنے نانا کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا تو رونے لگ گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کی قسم میں نے اپنے بچوں کو یہ بات نہیں سکھائی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں بیٹھے نہیں رہے، منبر سے نیچے اترے، بچے کو گود میں اٹھایا اور کہنے لگے کہ بیٹے ٹھیک کہتے ہو، یہ منبر تمہارے نانا کا ہی ہے اور میری کیا مجال کہ میں آپ کے نانا کے منبر پر بیٹھوں. تو یہ محبت تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ. مشہور واقعہ ہے، کتب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حسنین کریمین ایسے ہی بچوں کی طرح کھیل رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بھی ان کے ساتھ کھیل رہے تھے. تو بچے آپس میں باتیں کرنے لگے، وہ کہنے لگے کہ یہ جو بندہ منبر رسول پہ کھڑا ہو کے خطبہ دے رہا ہے یہ ہمارے نانا کا غلام ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے جب سنا گھر گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ ابا جان کیا آپ غلام ہیں؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں بیٹے کہ کیا بات ہوئی؟ تو وہ فرمانے لگے کہ ہم آج کھیل رہے تھے تو حسنین کریمین یہ کہنے لگے کہ منبر رسول پر یہ جو خطبہ دے رہا ہے یہ میرے نانا کا غلام ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ جاؤ بیٹے یہ بات ان سے لکھوا کر لے آؤ، اگر یہ بات وہ لکھ کر دے دیں کہ میں ان کے نانا کا غلام ہوں تو میری نجات کے لیے یہ بات کافی ہے.
بچوں سے اتنی محبت کہ وہ غلام کہتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لکھ کر دے دو میں اس بات پہ جنت میں چلا جاؤں گا۔ اور آج ہم کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت سے محبت نہیں تھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات بھی سیرت کے کتب کے اندر لکھے ہوئے ہیں کہ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا رویہ کیسا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تینوں خلفاء کے ساتھ ہمیشہ مشیر کے طور پر رہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو ایک خاص اہمیت حاصل ہوتی تھی۔ چنانچہ لکھا ہوا ہے کتب کے اندر کہ جنگ قادسیہ کے اندر جب دشمنوں نے اپنی ساری فوجیں وہاں اتار دیں تو صحابہ اکرام نے یہ مشورہ دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ خود محاذ پر جائیں اور خود جا کر اس لشکر کی قیادت کریں یا ان کے قریب جا کر آپ اپنا ڈیرا لگائیں تاکہ مسلمانوں کے حوصلے بلند رہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی سے رائے مانگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ خلیفۃ المسلمین بات تو ٹھیک ہے، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ یہیں رہیں، آپ یہاں سے نہ جائیں۔ وجہ یہ ہے کہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، اگر آپ کو کوئی تکلیف ہوئی تو مسلمانوں کا شیرازہ بکھر جائے گا، مسلمان سارے تتر بتر ہو جائیں گے، تو آپ یہیں پر رہ کر مسلمانوں کو متحد رکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بات کو قبول کیا اور خود محاذ پر نہیں گئے، کسی بندے کو اپنا نائب بنا کر محاذ پر بیچ دیا۔ بیت المقدس کی فتح کے وقت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے انہوں نے یہ شرط رکھ دی کہ ہم بغیر لڑائی کے آپ کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ مذاکرات خود خلیفۃ المسلمین کریں گے، ہم بات چیت کسی جرنیل کے ساتھ نہیں کریں گے، ہم صرف مسلمانوں کے جو خلیفہ ہیں انہی سے مذاکرات کریں گے، انہی سے بات کریں گے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھ کر بھیج دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجلس شورا بلائی، مجلس والے یہ مشورہ دینے لگے کہ وہ غیر لوگوں کا علاقہ ہے، وہاں پر ابھی ہمارا پورا قبضہ نہیں ہے، آپ نہ جائیں، آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اسی موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ خلیفۃ المسلمین اگر وہ لوگ بغیر لڑائی کے، بغیر قتال کے، بغیر کسی نقصان کے صرف آپ سے بات کرنے پر راضی ہیں تو آپ کو اتنا بڑا خطرہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے نہیں مول لینا چاہیے، آپ کو چلے جانا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی یہ بات پسند آئی، چنانچہ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے چلے گئے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جانا ہی بیت المقدس کی فتح کا ذریعہ بنا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، آپ کو ابھی دفنایا نہیں گیا تھا، وہاں چارپائی رکھی ہوئی تھی، تیاری ہو رہی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ رحم کرے عمر فاروق پر، یہ جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ ہے، اس حجرہ مبارک کے اندر 3 ہی آدمی آ سکتے تھے، ایک تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، دوسرے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور تیسرا میں جانتا تھا کہ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہوں گے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم؟ تو وہ فرمانے لگے
کہ میں نے کتنی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سنا ہے کہ میں ابو بکر اور عمر وہاں آئے، میں ابو بکر اور عمر وہاں گئے، میں نے اور حضرت ابو بکر اور عمر نے یہ کیا۔ اتنی دفعہ میں نے سنا ہے کہ میں سمجھ گیا اس حجرہ عائشہ کے اندر تیسرا آدمی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ تو یہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کی آپس میں محبت تھی۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بے مثال محبت تھی۔ ایک دفعہ آپس میں بیٹھے ہوئے باتیں کرنے لگی کہ میں افضل ہوں کہ آپ افضل ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ میرا زیادہ مقام ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی زیادہ مقام میرا ہے۔ یہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں، پیار اور محبت میں گفتگو ہو رہی تھی۔ تو دلیل پوچھنے لگی کہ کیا دلیل ہے کہ کون افضل ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ فاطمہ، آپ جنت کی جو عورتیں ہیں ان کی سردار ضرور ہو، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ذرا تصور کرو جنت کے اندر میں آپ کے بابا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہوں گی اور تم جنت میں رہو گی، لیکن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو آپ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں، لیکن میرا ساتھی آپ کے خاوند سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ اور جب ایک دفعہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں تو آپ ان کو دیکھ کر فرمانے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے 4 ڈال میں جو سب سے زیادہ قریب ہیں وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ اکرام آپس میں بالکل ایک تھے، کسی کی دل میں کسی کے لیے کوئی نفرت نہیں تھی، کسی کے دل میں دوسرے کے لیے کوئی بھی منفی جذبات نہیں تھے۔ جو بندہ یہ بات کرتا ہے یاد رکھو وہ حالات کے بھی خلاف بات کرتا ہے، قرآن کے بھی خلاف بات کرتا ہے اور احادیث مبارکہ کے خلاف بھی بات کرتا ہے۔ سچی بات اللہ رب العالمین نے قرآن میں کر دی، رحماء بینہم، وہ آپس میں محبت رکھنے والے ہیں۔ اور دوسری بات اللہ رب العالمین نے کر دی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ اب اگر کسی کو کوئی ایک واقعہ مل جاتا ہے یا کوئی ایک بات مل جاتی ہے، اس کو لے کر اگر وہ بندہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ بندہ غلط ہے اور اس کا وہ پروپیگنڈا بھی غلط ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسے ہی محبت نصیب فرمائے اور ایسا ہی اتحاد نصیب فرمائے۔